مولانا عبدالرحمن جامی حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حج کی فراغت کے بعد آپ مدینے کی جانب چلے۔ جب آپ مدینے کی جانب چلنے لگے تو اس وقت کے بادشاہ مدینہ کے خواب میں آقا تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کا ایسا ایسا حلیہ ہے، اس کا نام جامی ہے، اسے مدینے میں داخل نہیں ہونے دینا۔ بادشاہ نے فوراً پابندی لگا دی، جو ملا جامی ہے وہ مدینے میں داخل نہ ہو سکے۔ اب عاشق تو عاشق ہوتا ہے، انہوں نے چھپ کر آنا چاہا، اپنے آپ کو صندوق میں قید کیا اور قافلے والوں کو کہا مجھے مدینے تک پہنچا دو۔ اس بادشاہ مدینہ کو پتہ چلے یا نہ چلے، حضور کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ آقا پھر اس بادشاہ مدینہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمائے جامی چھپ کر آ رہا ہے، صندوق میں قید ہو کر کے آ رہا ہے، خبردار اسے مدینے کے قریب نہ آنے دیا جائے۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے پھر انہیں روک لیا، پھر واپس پہنچا دیے۔ ملا جامی پھر تیسری مرتبہ بھیڑوں کے ریوڑ میں بھیڑوں کی خال کو اپنے جسم پر پہن کر بھیڑوں کے ریوڑ میں چلے آ رہے ہیں۔ جب آپ مدینے کے قریب آ گئے، حضور پھر اس بادشاہ مدینہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمائے جامی میرے روضے کے قریب آ گیا ہے، جاؤ اسے داخل نہیں ہونے دینا۔ بادشاہ نے ملا جامی کو پکڑا اور جیل میں بند کر دیا اور فرمانے لگا نہ جانے کتنا بڑا مجرم ہے، حضور میرے خواب میں تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اسے بار بار کہ اسے اندر داخل نہیں ہونے دینا، میرے روضے کے قریب آنے مت دینا۔ حضور بادشاہ کے خواب میں پھر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے تمہیں جامی کو روکنے کے لیے کہا تھا، اسے قید کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، وہ کوئی مجرم نہیں ہے، اور فرمایا اس لیے آنے سے منع کیا تھا اس نے جو کلام لکھا ہے وہ ہماری بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا ہے، ابھی آ کر پڑھا نہیں ہے، سنایا نہیں ہے۔ فرمایا اس نے وہ کلام لکھا ہے، اگر آ کر اس نے ہمارے روضے کے پاس پڑھ دیا اس کلام کو، پھر ہمیں خود قبر سے باہر آنا پڑے گا، اور اگر ہم قبر سے باہر آ گئے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔